حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور مجھے مرگی ہے۔ مرگی کا مرض جو ہوتا ہے وہ اعصابی ہوتا ہے، یعنی ذہن سے بندے کو کنٹرول کرتا ہے، پورا وجود لپیٹ میں آ جاتا ہے، انسان نارمل زندگی نارمل لائف نہیں گزار پاتا، وہ بڑے تک جب مرضی یہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے مرگی کا مرض ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں، کسی خوشی غمی میں نہیں جا سکتی، مہربانی کر دیں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے دے۔ خاتون اور پھر خواتین میں ذرا صبر بھی کم ہوتا ہے، قربان جائیں محبوب کے انداز تکلم پر۔ حضور فرمانے لگے تو ایک سودا نہیں کر لیتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں۔ سرکار فرمانے لگے یہ بتا کہ تو نے شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف، شفا لینی ہے کہ جنت؟ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا، اور اگر تو صبر کرے نا تو تیرے ساتھ وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ سچی بات کرنی ہے، سچی۔ ہمارے پیر صاحب، ہمارا کوئی بزرگ نیک آدمی اللہ کا ولی ہم سے کہے کہ شفا کے جنت، ہمارا جواب کیا ہے کہ حضرت صاحب تسی گوڈا ٹھیک کرو نا جنت باری ویکھی جائے گی، اے دی بڑی درد ہے یہ ٹھیک کرو کسی طریقے، یہی جواب ہے نا ہمارا۔ لیکن ان لوگوں کو نا اس طرح جنت کا یقین تھا کہ وہ حصول، ہمارے تو نعت خانوں نے مذاق بنا دیا جنت کا، واعظین نے مذاق بنا دیا، کہتے ہیں تورے تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنے، میں کہ وہ دیاں جدیاں اللہ نے کیتیاں، تو مذاق بنا دیا لوگوں نے۔ یہ کون سی طریقت ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں آپ دین کے احکامات کا۔ کچھ ملانگ کوئی صوفی منہ دھونے کا پتہ نہیں اور فقیر بن کے بیٹھ گئے، یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر اس طرح ملنگوں، اور لوگ بھی ماننے پہ آئیں تو جو 6 مہینے غسل نہ کرے اسے بھی پیر مان لیتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، دنیا میں ولایت اس کو ملے گی جو طریقہ مصطفیٰ پہ ہوگا۔ وہ لوگ ولی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ حضور بھی 5 وقت نماز پڑھاتے تھے، حضور جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، نبی پاک بیٹھ کے قرآن پاک پڑھاتے تھے، تو یہ پڑھانے والا بیچارہ تو ساری عمر مولوی رہتا ہے، کہتے ہیں انہوں فقیری دا کی پتہ ہوں، تو فقیری اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی فقر ہے جو مدینے والے رسول نے کر کے دکھایا۔ ہوں تسی ٹھلے ٹھلے بول دے ہو، مینوں تواڈے قاری صاحب نے کوئی گل بھی نہیں دسی، میں کولوں پہ لگا جے، مطلب کونا میں دسے، میں جانتا بھی نہیں انہوں نے، لیکن میں کولوں مہربانی کریں تھوڑا سا اپنے علماء پر، بالخصوص آئمہ مسجد کی حالت بڑی پتلی کر دی ہم لوگوں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کے تم ایک دوسرے کو دھکے دو گے، کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اب نہیں ملتے آئمہ مساجد، کیوں؟ کہ ہم معاشرے بڑا برا کرتے ہیں۔ تو مہربانی، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس خاتون سے حضور نے فرمایا کہ تو نے جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے؟ تو اس نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، فوراً بول پڑی۔ سوچ دیکھیں، عورت ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں نا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ وعدہ کرے میرا رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ یہ سوچ پیدا کرو، یہ حسن ہے، یہ کمال ہے۔ ہماری وہ جو سوچ ہے نا کہ بس فلاں بڑے ٹاؤن میں میری کوٹھی بن گئی تو بس جی، یہ چھوڑ دیں، آپ جنت میں پلاٹ بک کرائیں، آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کنواں خرید کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کامیاب ترین تاجر ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کمال دیا، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں رب سونا بنا دیتا ہے، لیکن کامیاب تاجر تھے۔ حضور نے فرمایا وہ کنواں، ایک میٹھے پانی کا کنواں، اور 500-600 دینار اس کی قیمت تھی صرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل لوگ خرید رہے ہیں جانور قربانی کے لیے، تو کسی کے ڈیرے پہ جا کے پوچھیں کہ جناب یہ بھینسا، یہ کٹا، یہ بیل، یہ کتنے کا ہے؟ تو اگر زیادہ قیمت مانگ دو تو لوگ کہتے ہیں تو نے بیچنا ہی نہیں، یہی مطلب ہوتا ہے نا، قیمت اتنی مانگ لو کہ سامنے والا خریدے۔ حضرت عثمان غنی گئے اور آپ فرمانے لگے ایک دن پانی مسلمان پئیں گے، سارے لوگ پئیں گے، ایک دن تو بیچ لینا، پیسے کتنے؟ تو وہ یہودی کہتا میں نے چونکہ بیچنا ہی نہیں تھا
تو میں نے کہا اتنے پیسے مانگو اتنے یہ چلے جائیں. تو میں نے کہا 5000 دینار, چیز 500 کی, 5000 دینار. چونکہ میں دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا, تو کوئی بیوقوف بھی بندہ نہیں تھا جو اتنا سامان مجھے دے گا مال. میں نے 5000 مانگا, قربان جاؤں. ان لوگوں کو یقین کامل تھا یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ داستانیں نہیں, یہ وہ لوگ تھے جو مدینے والے رسول نے آسمان ہدایت کے ستارے بنا دیے. یہ حقیقتیں, ان حقیقتوں کو سمجھ لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 5000 دینار رکھے, رکھ کے فرمانے لگے تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے, ورنہ مجھے تو میرے نبی نے کہا تھا جنت ملے گی, میں 40,000 دینار لے کے آیا تھا. میں اپنی حیثیت کے مطابق تو نے مانگا ہے, میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مل کیا رہا ہے اس کے مقابلے, مجھے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے. تو کبھی منہ کھول کے مانگتا میں تو ہر چیز تجھے دینے کو تیار. تو جنت کا بھی تو کو پلاٹ بک کرا ہے نا. آپ یقین کریں ہمارا دادا بھی اسی دوڑ میں تھا کہ مکان بن جائے, بچے پال جائیں, پھر ابا بھی اسی دوڑ میں, اور ہم بھی اسی دوڑ میں ہی ہیں. تو یہ جو دنیا داری ہے نا میرے عزیز, یہ تو کھلا میدان ہے, اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں. کتنی کو کرو گے, تھک جاؤ گے. اپنی زندگی میں کچھ گھنٹے نکال کے, خالصتاً نکال کے, اکیلے بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کرو, حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو, اور اپنے حال پہ رویا کرو. اللہ راضی ہوتا ہے جس کے آنسو نکلتے ہیں اس بندے سے. اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری نہ کریں ان چیزوں کو. یہ دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھنی چاہیے. اب اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ کائنات کا جو سب سے حسین چہرہ تھا وہ داڑھی والا تھا. تو میں یہ کیسے کہہ لوں کہ بغیر داڑھی کے میں سونا لگوں گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مرد کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں. اللہ نے مرد کو دی اس لیے کہ اللہ اس کے چہرے پر داڑھی دیکھنا پسند کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھتا. تو دنیا میں تو معصوم صرف نبی ہوتا ہے, صرف نبی, تو اس کا مطلب باقی رکھے ہی کوئی نہ. یہ کہنا کہ بالکل گناہوں سے پاک ہونا یہ تو معصوم ہونا ہے, کن چکروں میں پڑ گئے ہیں آپ لوگ. سنت کے مطابق چہرہ ہو, تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹیں. اتنی ٹانگیں نہ دنیا میں پھیلائیں کہ دنیا سے جانے لگیں تو ہم سے اکٹھی نہ ہو سکیں. تھوڑا سمٹیں. جو لوگ پردوں میں چھپے ہوتے ہیں نا یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے اسے خوشخبری ہو جسے زیادہ لوگ نہیں جانتے. چھپ کے رہنے کی کوشش کریں اور مسلح کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالیں جو رسول کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. دنیا داری کا کوئی کنارہ نہیں, کوئی حد نہیں. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بخاری ہے, فرمایا تیری زبان سے تو ایک جملہ کبھی خیر والا نکل جائے اور رب کو پسند آ جائے تو ایک جملے کی برکت سے رب تجھے جنت عطا کر دے گا. تو میرے عزیز مہربانی فرمائیں, اپنے حال پہ رحم کھائیں. یہ دور زیادہ باتیں کرنا کا ہے. آپ جس کو چھیڑیں گے وہ مفتی نکلے گا, جس سے بات کریں گے وہ لیکچرار اور پروفیسر ہی نکلے گا. عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم تو سارے تقریریں کر رہے ہیں. چھوڑیں, اب کیلو کال سے باہر آئیں, مستی اور حال کا سفر کریں, اپنے آپ کو سمیٹیں.